لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله. أنت الرزاق يا الله، أنت السميع يا الله، أنت الفتاح يا الله، أنت البصير يا الله، أنت المنان يا الله، أنت اللطيف يا الله، أنت الجواد يا الله، أنت الخبير يا الله، أنت الحليم يا الله، أنت الشكور يا الله، أنت العظيم يا الله، أنت الودود يا الله، أنت الرقيب يا الله، أنت القريب يا الله، أنت الكريم يا الله، أنت الكبير يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله. أنت الباسط يا الله، أنت الحفيظ يا الله، أنت البارئ يا الله، أنت المقيت يا الله، أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الحكيم يا الله، أنت المجيد يا الله، أنت الشهيد يا الله، أنت المليك يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Who is Allah? His names and attributes. اللہ کے اسماء و صفات کے سیشن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیٹس ریوائیو آور فیتھ اینڈ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. سو دا کوسچن از وائی شوڈ وی نو اباؤٹ دا نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں اللہ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ نام کسی کا جانتے ہوں تو پھر ہم اس کے ساتھ پہچان بنا سکتے ہیں. کسی کے نام کی پہچان ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا اس کو کس طرح سے پکارنا ہے. اس کو پکاریں گے، اس کو بلائیں گے، اس کے ساتھ تعلق بن سکتا ہوگا. جیسے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں، اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کیسے ہیں آپ، پھر آگے سے رسپانس بھی ملتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تو پہچان سے گویا کہ بہترین معاملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا.
رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جو بغیر کسی مثال کے پیدا کرتا ہے، پھر اس کا مالک بن جاتا ہے اور اس کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی کہ رب وہی ہوگا جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، جو پیدا بھی کرے گا، اس چیز کو اون بھی کر لے گا اور اس کی تدبیر بھی کر لے گا۔ تو یہ ہے رب کائنات، تمام جہانوں کا رب۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے؟ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے؟ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ جیسے کہ اس کائنات میں عالم علوی ہے، علوی یعنی علو بلندی سے ہے، بلندی کی ایک دنیا ہے، کچھ ہمیں نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے عالم سفلی، سفلا نیچے کو کہتے ہیں، عالم سفلی ہے، نیچے کی دنیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ عالم علوی میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ ہمیں آسمانی دنیا نظر آتا ہے، اس کے اندر چاند ستارے نظر آتے ہیں، بادل ہیں، پرندے ہیں، اور پھر بارش برستی ہے بادلوں کے ذریعے۔ پھر جو سورج چاند ستارے نظر آتے ہیں، جب ہم اس کو ڈیپ کرتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں تو دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں۔ 250 بلین گلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہر گلیکسی کے اندر ہنڈریڈز تھاؤزنڈز آف سنز ہیں، اور ہماری ملکی وے ہے، ہماری ملکی وے کے اندر کتنے سارے سورج ہیں، ایک ہمارا سورج ہے۔ تو اسی طرح سے بہت بڑی کائنات ہے۔ تو یہ اوپر کی کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم اس کی ابھی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس کے اوپر آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، اس کے ساتھ ہی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنا رکھا ہے۔ تو ایک اوپر کا جہان ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سے عالم سفلی ہے، ایک نیچے کا جہان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ موجود ہیں، ہم انسان ہیں، اس زمین کے اوپر 2 ملین سپیشیز جانداروں کی ڈسکور ہو چکی ہے، جس میں نباتات بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ انسان ایک سپیشی ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، گدھا ہے، جراف ہے۔ نباتات میں سے بھی ایک روز ہے، ٹیولپ ہے۔ تو یہ ساری سپیشیز ہیں جانداروں کی، ان کے اندر کتنے زیادہ نمبرز ہیں، کتنی زیادہ ان کی فردر ٹائپس ہیں، وہ الگ ڈسکشن ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، ایک ایک چیز کو اتنی تفصیل سے پیدا کیا۔ پھر سمندر کے اندر کی مخلوقات کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ میں کتنی مچھلیاں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں، نباتات بھی موجود ہیں سمندر کے اندر، کتنی زیادہ جو میرین لائف ہے کتنی بڑی ہے، اس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ تو وہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اناج بنائے، انسان کے کھانے کا، جانداروں کے کھانے کا نظام بنایا، پانی بنایا۔ اناج میں کتنے زیادہ دانے مسلسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ پھلوں میں سے کیا کچھ بنا رکھا، کتنے مختلف طرح کے پھل ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے فائدے بھی مختلف ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف پھل ہیں، اور اسی طرح موسموں کے مطابق بھی پھل چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سبزیاں بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کچھ پیدا کر دیا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو گن بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ بنا رکھا۔ پھر ہم بات کریں انسان کی، انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، یعنی انسان جو ہے اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو بنا کر دنیا میں چھوڑ نہیں دیا کہ بس تن و تنہا رہو، بلکہ انسان کے ساتھ کمپینین شپ بنائی، کتنے سارے ساتھی بنا کر دنیا میں چھوڑ دیے۔ انسان مختلف ضروریات کے مطابق ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ پھر انسان کو، ایک انڈیویجول کو اتنی تفصیل سے رب کائنات نے بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر کتنے زیادہ نظام مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اس کا اسکیلیٹل سسٹم ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، اس کا ریسپائریٹری سسٹم ہے، سانس لینے کا نظام ہے، اس کا میسکولر سسٹم ہے، جسم کو حرکت دینے کا نظام ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کے پوری باڈی میں ٹرانسفر ہونے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، کھانے کا ہضم ہو جانا، نروس سسٹم ہے، دماغ کے ذریعے سے مختلف میسیجز کنوے کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ تو یہ اتنے سارے نظاموں کو جمع کر کے ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اتنی تفصیل کے ساتھ بنایا۔ اور ایسے ہی نہیں بنا دیا، انسان کو باطل میں بے مقصد بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سورۃ زاریات میں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو، یعنی جنوں اور انسانوں کو، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہی ہماری تدبیر کرنے والا ہے، وہی ہمیں اون کرتا ہے، ہمارا مالک ہے۔
پھر ہم دیکھیں کہ عبادت کے لیے یہ چیزیں ماننا، ان پر ایمان ہونا، یقین ہونا کتنا ضروری ہے۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ساری تفصیلات کو جانیں، اللہ پر ایمان ہو ہمارا، مضبوط ایمان۔ ایمان کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے الوہیت۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے وجود، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایک زندہ و جاوید ہستی مسلسل موجود ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی سوتا نہیں، کبھی اکتاتا نہیں ہے، ہمیشہ موجود ہے، ڈے اینڈ نائٹ۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن وہ رب کائنات ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کا رب ہونا، کہ وہ رب ہے، وہ پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ مالک بھی ہے، اور اسی طرح سے تدبیر بھی کرتا ہے پوری مخلوقات کی۔ پھر تیسری چیز آتی ہے اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اس کے نام اور اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، کہ وہ ذات کیا کیا کام کر سکتی ہے، ان پر یقین رکھنا۔ تو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ، ان کے بارے میں ہم کیوں جانیں؟ جیسے کہ ان کو جان کر ہم اللہ کو پکار سکیں گے۔ ہم اگر کسی انسان کو پکارتے ہیں، کیسے پکارتے ہیں؟ جیسے کسی کا نام ہے خدیجہ، فاطمہ، آمنہ، رابعہ، تو نام کے ساتھ پکارتے ہیں، ہمیں آگے سے جواب بھی ملتا ہے۔ اگر ہم کہیں بات سنیں، کیسے پتہ چلے گا ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ نام بتائے ہیں ہمیں، جیسے اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اسی طرح سے الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، المنان بہت زیادہ عطا کرنے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، المستعان بہت مدد کرنے والا، الرزاق رزق دینے والا، الفتاح سب کچھ کھولنے والا یا آسانی کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن سکے گا، ہم اسے پکار سکیں گے اور عبادت بھی کر سکیں گے، اس کو پکار کر ہماری عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو جان کر ہمیں رسپانس بھی ملے گا، جیسے انسانوں سے رسپانس ملتا ہے، اللہ کو جس نام سے پکاریں گے اس کے مطابق ہمیں رسپانس ملے گا۔ جتنی ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، اس کے ناموں کا تعارف ہوگا، اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ ہم اجنبی رویہ کسی کے ساتھ کب دیکھتے ہیں؟ جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا نام کیا ہے، اس کے اندر صفات کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، کیا کیا اس کی روٹین ہے، کچھ نہیں پتہ ہمیں، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اجنبی تعلق ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں جیسے ہی ہم جاننا شروع کریں گے، جانتے جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق بنتا چلا جائے گا۔ اور اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے ناموں کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے ہوگا، جس کے لیے ہم تگ و دو کریں گے۔ جب ہم نے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے، کسی علم کو حاصل کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ چیز اچیو کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے کسی اچھی جگہ سے، تو وہ اچھے ادارے کو ڈھونڈے گا، اور اسی طرح کسی نے کوئی علم حاصل کرنا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جان کر انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ علم کے ساتھ پھر جب عبادت کرے گا، انسان کو پتہ ہوگا وہ کس کے لیے عبادت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ ہستی اصل میں ہے کون۔ تو علم کے ساتھ پھر عبادت کرنا بھی بہتر ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہی ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نیک کام کرنے میں دل نہیں لگتا، نیکی کی نہیں جاتی، دل نہیں لگتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہمارے دل میں محبت بھی ہوگی، عمل کرنے کی طاقت ملے گی۔ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے لیے کرنے والے نیک اعمال کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ عبادت کا لطف بھی ہوگا، عبادت میں حلاوت بھی انسان حاصل کر سکے گا، عبادت کا مزہ، لطف، یہ سارا کچھ اس میں حاصل کر سکے گا جب اللہ کی پہچان ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہی ہماری روح کی غذا ہے۔ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ یعنی کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا اور بتا دیا ہے کہ ہمارا اطمینان اصل میں رکھا کہاں پر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اور ہم اوروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی اطمینان مل جائے، اس کے ذریعے مطمئن ہو جائیں۔ نہیں، یہ سب کچھ ملے گا، یہ سب کچھ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ ہماری اصل میں روح کی یہی غذا ہے۔ سو لیٹس ریوائیو آور فیتھ۔ الوہیت کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، الوہیت پر ایمان ہے۔
اور اسی طرح ربوبیت پر بھی ایمان ہے۔ آئیے اب اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 ناموں میں سے 99 نام ہے، 100 میں سے ایک کم، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کیسی خوشخبری ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کر لے انسان، سمجھ لے کہ وہ ہستی کون ہے تو جنت میں جا سکے گا۔ اسی طرح سے تعلق بننے سے انسان دعا بھی کرتا ہے، یعنی پکارتا ہے پھر اپنے رب کو، پتہ ہے کہ کس کو پکار رہا ہوں تو پھر انسان خود بخود پکارتا چلا جائے گا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ So let's break down the ayah۔ اس میں کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، للہ الاسماء الحسنى، اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے خوبصورت ہیں، الرحمن ہے، اللہ ہے، جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے خوبصورت ہیں۔ پھر جب ایک نام دوسرے نام سے ملتا ہے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا العزیز الحکیم۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست، غالب، پوری قوت رکھنے والا، ساتھ میں حکیم، الحکیم، حکمت سے کام لینے والا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کی کمتر چھوٹی مخلوقات ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم کیا حکمت سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے جذبات کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے ناموں کی خوبصورتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ قوت رکھتا ہے، پوری کائنات پر غلبہ بھی رکھتا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، لیکن وہ حکمت سے کام لیتا ہے، اس کے کوئی بھی کام جلد بازی کے نہیں ہیں۔ تو یہی چیز ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور دوسری بات اس آیت میں بتائی گئی ہے فَادْعُوهُ بِهَا، بس پکارو اس کو ان ناموں کے ذریعے۔ اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ مجھے میرے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب اللہ کو پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دعاء العبادہ، عبادت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی تعریفات کی جاتی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے دعاء المسئلہ، اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں، دکھ درد غم اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اس سے اللہ سے جو ہے التجا کی جاتی ہے کہ یا رب میرے یہ مسائل ہیں، مجھے اس میں آسانی کر دے۔ تو دونوں طرح سے ہم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ تیسری چیز بتائی ہے الحاد کرنے سے بچ جاؤ۔ اللہ کے ناموں میں جو الحاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے پکارنا جو اس نے ہمیں اپنے نام بتائے ہی نہیں۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الممیت ہے، الممیت، یہ اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں یہ نام نہیں بتایا، ہم اگر کہنا شروع کر دیں یہ تو اللہ کا فعل ہے کہ وہ موت دیتا ہے، اگر ہم خود سے اس کا نام رکھ لیں گے تو یہ الحاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کسی نام کو مان لیں، کسی کو چھوڑ دیں، ہم کہیں اللہ تعالیٰ البصیر ہے، سارا کچھ سننے والا ہے، لیکن المستعان نہیں ہے، یعنی کہ مدد صرف وہ نہیں کر سکتا، مدد کے لیے ہم کسی اور کو بھی پکار سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں المدد یا فلاں، المدد یا فلاں، اللہ کی کمتر مخلوقات کو، چھوٹی مخلوقات کو پکارنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک اللہ کی صفت کو تو مان لیا، ایک کا انکار کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد شمار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ناموں کو تو مان لینا لیکن اس کی صفات کا انکار کر دینا۔ تو ہر طرح سے الحاد سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 سے بھی بہت زیادہ نام ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، ماض فی حکمک، میرے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور تیرا حکم جو ہے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ مجھ پر عدل پر مبنی ہوتا ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تجھ سے تیرے سب ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے رکھے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کر دیے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے ان کو اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دیا۔ یہ سارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے پاس ہے نام جن کو ہمیں نہیں پتہ، کچھ کتاب میں بتا دیے قرآن میں، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔
اب دعا کیا کی جا رہی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو اس کے سارے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا نام ہے، اس کی صفات ہیں اور اس کے افعال ہیں۔ اللہ کا نام جو قرآن و حدیث میں بتائے ہیں، ہم نے انہی سے پکارنا ہے اس کو، اور صفات جو ہے وہ ہر نام میں پائی جاتی ہیں۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹس، خصوصیات، اللہ تعالیٰ کیا کیا، وہ ہستی کیا کیا کر سکتی ہے، تو وہ ساری صفات اس کے سارے ناموں کے اندر جو ہمیں قرآن و حدیث سے بتائے گئے ہیں ان سب کے اندر اس کی صفات موجود ہیں۔ پھر ہوتی ہے صفات، صفات تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں، لیکن صفات کی بیس پر ہم نام نہیں رکھ سکتے، صرف وہی ناموں سے پکاریں گے جو اس نے ہمیں بتائے ہیں۔ کچھ اس کی صفات ہیں جو مقابلے میں آتی ہیں، جیسے کہ قید کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، یہ اللہ تعالیٰ چال چلتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ مقابلے میں آتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کے دین کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کے دین پر چلنے والوں کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے چال چلتے ہیں، ان کے اگینسٹ چال چلتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ چال نہیں چلتے۔ اسی طرح سے استہزاء اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ کے دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہم اس صفت کے ساتھ اس کا نام نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الاستہزاء ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو اپنا تعارف کروایا، میرا نام رابعہ ہے، اب میں حج کرتی ہوں تو کیا آپ مجھے حاجیہ کہنا شروع کر دیں گے؟ میں روزے بھی رکھتی ہوں، آپ مجھے صائمہ کہنا شروع کر دیں گے؟ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، آپ میرا نام رکھ دیں گے خادمہ؟ نہیں، آپ مجھے صرف اسی نام سے پکاریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اپنا، جس سے میں نے اپنے آپ کو تعارف کروایا، رابعہ، تو آپ نے اسی سے پکارنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے نام بتائے ہیں، ہم نے اس کو اسی ناموں سے پکارنا ہے۔ پھر اللہ کے افعال کی بات کریں، افعال تو بہت زیادہ ہیں، اور کچھ صفات جو ہیں وہ افعال میں بھی پائی جاتی ہیں۔ افعال، پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، اس میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، سارے اللہ کے فعل ہیں۔ اب اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آسمان دنیا پر، ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کا فعل ہے۔ کیا ہم اس کا نام رکھ دیں النزول؟ نہیں، اللہ نے یہ نام ہمیں نہیں بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے البطش، ہم یہ اس کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے الارادہ، نام نہیں رکھ سکتے یہ، کیونکہ اس نے ہمیں یہ نام نہیں بتائے۔ اسی طرح ہم الممیت نہیں کہہ سکتے، وہ موت دیتا ہے، یہ اس کا فعل ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کو ہر وقت تو موت نہیں دیتا رہتا، تو ہم اس کا یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ ہم اس کو صرف اسی نام سے پکاریں گے جس کا اس نے ہمیں تعارف کروایا قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ وہ ہمیں اپنے صحیح ناموں کی پہچان عطا فرمائے۔ آخر میں یہی بات ہے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے گی، جب تک ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، تو یہ سارا کچھ اصل میں تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ کہیں یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی ہی اس بات کو سمجھیں، اس مہلت کو اپنے لیے نعمت سمجھیں، اور اپنے رب کے پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں اپنے سب ناموں کے ذریعے رحمت عطا فرما، تو ہمیں اپنے ناموں کی معرفت ایسی دے کہ جس سے ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، جس سے ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے، جس سے ہم مزید اللہ کی طرف کھنچتے چلے جائیں اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آئیے اپنے رب، اپنے بادشاہ کائنات کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے تو اسی کے پاس سے ہیں، لوٹ کر بھی اسی کے پاس چلے جانا ہے، باقی ہمارے پاس تو صرف عمل رہ جانا ہے اور وہی تعلق رہ جانا ہے جو اس کے ساتھ بنا کر زندگی گزار کر جائیں گے۔ تو اب ہم سب نیت کرتے ہیں، پختہ عہد کرتے ہیں اپنی ذات سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے کہ یا رب ہم پوری کوشش کریں گے جب تک سانسیں ہیں تیری پہچان حاصل کرنے کی اور تیری پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اوروں کو بھی تیری پہچان حاصل کروانے میں مدد کرنے کی انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہیں تک ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔